خواجہ معصوم یہ اپنے والد کے خیمے میں آ کر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خلفاء حضرات آئے ہوئے تھے دلی میں، تو وہ خیمے میں آ کر آرام کر رہے تھے، تو ان کی آنکھ لگ گئی بچے کی۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو خادم ساتھ تھا، خیمے میں جا کر تو محمد معصوم سو رہے، تو حضرت نے خادم نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو مخدوم زادے کو اٹھا دوں۔ آپ نے جو کہا نا غلام زادہ، تو فوراً مجھے یہ قصہ یاد آیا اس پر، غلام زادے پہ۔ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو مخدوم زادے کو اٹھا دوں، تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فوراً یوں کر کے انگلی جو ہے اپنے منہ کے پاس یوں کر کے اشارہ کر کے اس کو باہر نکالا اور کہا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے اللہ کے ایک ولی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ حضرت نے سکھایا ادب، ہمیں تو نہیں آتا تھا، ہم تو پہلے کہتے تھے ہمارا صاحبزادہ ہے، آپ ہمارے امیر خانے پر کب آئیں گے، ہم غریب خانے کے غریب۔ جی ہاں، تو حضرت والا کے احسانات۔ میں تو بہت انتظار کے بعد کھانا بھی بنوا دیا، اور پھر آپ کے 11:30 بجے پتا چلا تو کوئی اور چیز منگوا لی۔ وعلیکم السلام۔ آئیے تشریف لیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ان کے پڑوسی ہیں، ماشاء اللہ تبلیغ کا کام خوب کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ بھائی ان کو بلایا، بھائی وہ جو تبلیغی ساتھی جو پہ ناراض ہوتے ہیں نا کہ ہمیں بتایا نہیں، وقار ہم کو فون کرو نا بھائی، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اچھا آتا ہے پھر وہ صحیح تبلیغی نہیں ہے۔ اب آپ حضرت کیا کھانے کے لیے کھانا بھی جزاکم اللہ۔ بس آپ کی زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی، یہ ہمارا کھانا ہو گیا۔ آپ تو کھانا کھاتے ہی نہیں، آپ کا آج بھی روزہ ہوگا؟ آج روزہ نہیں ہے، آج روزہ نہیں ہے، آج روز کا سر، ہاں آج روز کا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نے بہت کھا لیا اس لیے اللہ کو جزائے خیر بولتے ہیں بھائی، اور تھوڑا بہت کچھ ہو تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ، آپ نے بہت اچھا کھانا بھی الحمدللہ تیار کروا لیا ہے۔ اچھا، وہ بھی سختی بہت ہوگی کہ ہمارے مسجد سے 125 آدمی جاتے تھے، ہاں ابھی 24 ہاں، میں تو کہتا ہوں وہ بھی نہ جائیں تو اچھا ہے، اپنے مقام پہ رہیں، جماعتیں بنائیں اور روانہ کر لیں، اجتماع میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سب کو، بڑوں کی جو بات ہوتی ہے نا، بس اس پر آنکھیں بند کر کے یہ ہوتا ہے۔ وہ جس مقام پر ہیں، جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بڑوں کو، دین کے بڑے ہوں یا والد والدہ، یہ سمجھو کہ وہ پہاڑ پر ہیں، ہم پہاڑ کے نیچے ہیں، تو وہ پہاڑ پر جو ہے اس کی تو بات ماننی پڑے گی۔ جیسے ہمارے یہاں مسجد کے اوپر جو ایک کونے میں آرو پلانٹ لگا ہے، تو وہاں سے اگر میرے دوست ایوب صاحب فون کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، تو یا تو میں گھٹنے کی تکلیف کے ساتھ اوپر جاؤں یا ان کی بات مان لوں، اچھے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا صحیح ہوں گے، ایسے صحیح ہوں گے کہ دنیا حیران ہوگی۔ جس دین کو جتنا دبایا جاتا ہے نا، تو اچھلتا بھی ایسے ہی۔ بالکل۔ اب یہ جو خبر سنتے ہیں کہ بھائی 50,000 کی سے اجازت ہے، تو جن کو پتہ ہی نہیں ہے آج بھی کی تکلیف کیا ہے، تو وہ ٹول لگاتے ہیں کیا 50,000، کرکٹ کا میچ ہو تو لاکھ آ جائے پرواہ نہیں ہے، تو پھر اس سے وہ دین اور پھیلتا ہے۔ وہ تو جتنا روکا جاتا ہے، وہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے پانی جو ہے نا وہ اپنا راستہ خود ہی نکال لیتا ہے، جتنا اس کو بند اس نے ادھر سے نکال ادھر سے، اور کچھ نہیں تو وہ جڑ کے اندر سے دیوار کو اکھاڑ کر جو ہے نیچے سے نکال آتا پانی۔ مولانا جمشید صاحب تشریف لے گئے ساؤتھ افریقہ، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو گجراتی لوگ ہیں نا، معاف کر دیجیے گا مجھے، میں ناقل ہوں صرف، میں نے کہا حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ گجراتی لوگ جو ہے یہ بزرگوں کو تولتے ہیں کہ کس وزن کے ہیں، یہ پیر صاحب جو ہے نا کس وزن کے۔ تو وہ مولانا جمشید صاحب کا کہیں تعارف کرا دیا کسی نے کہ جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے اجازت یافتہ ہیں، تو ان کو مولانا کی سادگی اور اس کو دیکھ کر وہ نہیں ہوا کہ بھئی مولانا مسیح اللہ خان صاحب اور کہاں آئی،
تو پھر انہوں نے فون کیا جلال آباد مولانا مسیح اللہ خان صاحب. انہوں نے کہا جی یہ مولوی جمشید آئے ہوئے ہیں رائیونڈ والے, تو کیا ان کو آپ نے اجازت دی ہے؟ تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے کہا وہ تو میرے خاص الخاص ہیں. جب یہ پتا چلا وہاں ساؤتھ افریقہ والوں کو کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے کہا خاص, اجازت تو بعد کی بات ہے, خاص الخاص ہیں, وہ تو پھر ٹوٹ پڑا کہ بھئی یہ تو وہ بڑے حضرت ہیں. میں پڑھتا تھا شرح جامی, میں لاہور کا رہنے والا. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال تشریف لاتے تھے. داماد جو ان کے تھے مولانا وکیل احمد صاحب شیروانی صاحب وہاں ٹھہرتے تھے ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں. مولانا تشریف لے جاتے تھے ان کے پاس. اچھا ایک موقع پہ مولانا نے کوئی پیغام پہنچانا تھا. مولانا نے کہا میں جا نہیں سکوں گا, میرا یہ پیغام حضرت تک تم پہنچا. اس زمانے میں کالی پگڑی باندھتا تھا. تو میں جب گیا تو حضرت کو میں نے پیغام بھجوایا کہ جی مولانا جمشید صاحب کا کوئی پیغام وہ لے کر آیا ہوں. تو حضرت نے فوراً آدمی کو کہا کہ اس کو اندر لے آؤ میرے پاس. تو کمرے میں پلنگ پہ مولانا نے مسیح اللہ خان صاحب نے کہ یہ مولوی جمشید کا پیغام لے کر آیا ہے, یعنی مولانا جمشید جو ان کے مرید ہیں خلیفہ ہیں ان کا یہ اعزاز کہ میں ایک طالب علم اور شرح جامی کا طالب علم, مجھے انہوں نے سرہانے یہاں اپنی جگہ بیٹھایا اور خود پینتی پہ بیٹھ کے کہنے لگا ہاں اب بتاؤں مولوی جمشید کی باتیں. اچھا جب پیغام نہیں سنا, پہلے باتیں کہ مولوی جمشید کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کیسے چلتا ہے, اور سب پوچھ پاچھ کے کہنے لگے ویسے ہی مجاہدہ کرتا ہے. میں نے سارا بتایا کہ ہاں جی اتنے بجے اٹھتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. پہلے مولانا 2-2:30 بجے اٹھ کر ڈنڈ بیٹھک کر لگا. مولانا تو جو ہے نا پورے بیٹھک لگاتے تھے. اصل میں میرا بستر بالکل مولانا کے سامنے ہی تھا اور مجھے نیند کم آتی تھی. مولانا اٹھ کر ڈنڈ بیٹھک لگایا, پھر مولانا گردن کی ورزش کرتے تھے, یہ والی 20 دفعہ یہ ورزش کرتے. پھر اس کے بعد نیچے جاتے, اتر کے جا کے وضو کر کے آ کے پھر تہجد پڑھتے. اور مولانا کے وہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ مجھے آج تک نہیں بھولتی. اللہ اکبر, اتنے زور سے ہاتھ کو جھٹکا مارتے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ یوں کیوں کرتے؟ کہتے میں اللہ کے غیر کو سب کو پیچھے غیر کرتے, سارا غیر پیچھے رہا, اللہ سب کو پیچھے دھکیل دیا, اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تو ایسی نماز انہوں نے ہمیں دکھائی کہ بھئی یہ نماز. پھر مولانا مسیح اللہ خان صاحب میں اکثر سناتا ہوں, میں نے کہا کہ مرید کے اعزاز میں مولانا مسیح اللہ خان صاحب باہر چھوڑنے آئے کہ یہ مولوی جمشید کا پیغام لے کر آیا تھا, تو باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے اور آ کر پھر دروازے کے سیڑھیوں کے پاس کہ جو مولوی جمشید کو میرا بہت سلام کہہ, اور بڑی خوشی ہوئی اس کے پیغام سے. میں نے کہا ایسے لوگ تھے بڑے لوگ. اور مولانا کا تو بچپن حضرت تھانوی کے پاس گزرا تھا, مولانا جمشید صاحب کا. بڑی اماں کو یہ دے دینا, چھوٹی اماں کو یہ دے دینا. مولانا کے ہاتھ سامان بھیجواتے تھے. مولانا نے فرمایا ایک دن بڑی اماں نے مجھ سے کہا جمشید اب تو پردہ کیا کر. میں نے کہا بڑی اماں ٹھیک ہے. تو میں تو بڑی اماں سے پردہ, میں دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دے کے جاتا, وہ اللہ کی شان بڑی اماں خود ہی سامنے آ جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بڑی اماں نے کہا پردہ کیا کر اور خود ہی سامنے آ جاتی ہے میرے. کہتے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی, میری عمر 10 برس تھی. بعد میں مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ میرا پردہ بڑی اماں سے ابھی نہیں شروع ہوا تھا, میری ہم عمر جو بچیاں گھر میں رہتی تھی ان سے پردہ شروع ہو گیا تھا. اس لیے کہا کہ بے دھڑک اب گھر میں نہ آیا کر, تو پردہ کیا کہ عمر کے اعتبار سے وہ پردہ تھا, بڑی اماں کے اعتبار سے ابھی میرا پردہ نہیں ہوا تھا, اس لیے بڑی اماں سامنے آ جاتی تھی. لیجیے جی آپ لوگ معاونت کریں نا, یہاں سے اوپر سے چھوٹی سی ٹیبل دے دیجیے گا, وہاں سے اوپر آ جاؤ. چاروں اکٹھی کھانی ہے, یہی دیکھنا چاروں اکٹھی کھانی پڑیں گی. دسترخوان دیجیے چھوٹا. جی میں ابھی وہ ٹیبل لگا
آرام سے میں اس کو خالی کر دیتا ہوں. آرام سے نہیں لگا بھائی. ہاں خیال رکھنا. السلام مولانا جمشید صاحب کے آپ لیں بھائی. کمر نہیں آیا نہیں ہے آپ کے والد صاحب نہیں ہے. احمد اللہ آپ کے والد صاحب نہیں ہے. مولانا جمشید صاحب کے خاندانی تعلق بھی تھا حضرت تھانوی سے. اچھا بیٹے ٹیشو باکس بار رکھے نہیں دنیا میں وہاں سے لے. جزاک اللہ خیر. مولانا جمشید صاحب کے دادا کے بھائی سب حضرت سے بیعت تھے. اچھا اور دادی بھی اور یعنی مستورات اور مرد سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق. آپ جیسا آدمی ایک سال میں ایک بار آئے تو پھر تو غلط ہے. اللہ ہمیں بھی آپ کے قدموں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار ملاقات کریں. بلکہ مولانا جمشید صاحب ایک عجیب قصہ سناتے تھے. مولانا کے جمشید صاحب کے دادا کا نام تھا عبداللہ خان اور وہ بھیسانی کے رہنے والے تھے. بھیسانی تھانہ بھون سے 4-5 کلومیٹر 4-4.5 اس طرح. تو دادا کے بھائی تھے ان کا نام تھا الف خان. الف خان ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب استاد ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. وہ فرمانے لگے مولانا جمشید صاحب سے کہ جی یہ الف خان سمجھ میں نہیں آیا کیسا نام ہے. یا تو الف ہو الف یا ہو الف. ہزار کو جو الف کہتے یہ الف خان کیا نام ہے. مولانا جمشید صاحب نے فرمایا بھائی حضرت تھانوی تو الف خان ہی کہے ہوئے تھے. یہ بات اللہ کے سمجھ میں آ جائے. اس پر مجھے وہ قصہ یاد آتا تھا کہ مولانا علی میاں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مولانا الیاس صاحب پر کتاب لکھی تو وہ دینی دعوت اور وہ کتاب دی انہوں نے مولانا احتشام الحسن کانولوی صاحب کو. انہوں نے پڑھی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جی وہ کتاب آپ نے دیکھی. تو انہوں نے کہا پہلے میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں. اچھا جب یہ دونوں میں مکالمہ ہو رہا تھا تو حاجی صاحب بھی پاس بیٹھے سن رہے تھے. حاجی عبدالوہاب صاحب یہ مجھے حاجی صاحب نے سنائی کہ ان دونوں میں یہ مکالمہ ہوا. تو مولانا احتشام الحسن کانولوی صاحب نے کہا کہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے کچھ اللہ کا نام کچھ سکھا دیں کچھ ذکر بتا دیں جو میں پڑھتے رہا کروں. انہوں نے کہا تم اللہ الشمد پڑھا کرو. اللہ الشمد پڑھا کرو. اس نے کہا بزرگ نے کہا اللہ الشمد پڑھا کرو تو اللہ الشمد پڑھتے پڑھتے جو ہے تجلیات انوارات کیفیت بننی شروع ہو گئی. خیال آیا کہ صحیح لفظ تو ہے اللہ الصمد. یہ اللہ الصمد تو یہ لفظ تلفظ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ الصمد صحیح پڑھنا شروع کیا. اب جب اللہ الصمد صحیح پڑھیں تو ساری کیفیت وغیرہ سب ختم. اللہ الصمد پڑھنے لگے تو کیفیت بننی شروع ہو جائے. حضرت کے پاس گئے جا کے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے کہا تھا اللہ الصمد پڑھا کرو تو میں اللہ الصمد جب پڑھتا ہوں تو پڑھتے پڑھتے تو بڑی کیفیت بننی شروع ہو گئی. لیکن حضرت صحیح لفظ تو ہے اللہ الصمد. لیکن جب میں اللہ الصمد پڑھتا ہوں تو ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے بھائی مجھے تو اللہ الصمد ہی آوے. یہاں بیٹا چائے دینا یہ ہے چائے یہاں پر رکھی ہے کہ مجھے تو اللہ الصمد ہی آوے. آپ جہاں لیتے ان کی زبان میں وہ تھی جس کی وجہ سے وہ سواد نکل نہیں پاتا تھا. تو انہوں نے وہی سکھایا. یہ قصہ سنا کے مولانا احتشام صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان تھی نا وہ کاندلے کی زبان تھی. کاندلے والوں کی. آپ نے کتاب جو ہے وہ ٹکسالی زبان میں کر دی. یعنی کتابی زبان میں کتاب لکھ دی. کاندلے کی زبان میں جو تاثیر ہے وہ تو وہی اللہ الصمد والی تاثیر ہے.
تو وہ الف خان جو ہے نا وہ وہی نسبت تھی کہ حضرت تھانوی الف خان کہتے تھے، اس لیے سبھی الف خان. تو مولانا جمشید صاحب نے وہاں سہیل یہاں آؤ نا بھائی، وہاں سہیل کے لیے کرسی دے دیں بھائی. مولانا جمشید صاحب نے کہا کہ ایک چاند رات تھی تو دادا الف خان جو ہے وہ عشاء کے بعد حضرت کا دروازہ عشاء کے بعد کوئی کھٹکھٹا دے، یہ دوست سنگین جرم میں سے تھا. عشاء کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی الف خان. انہوں نے کہا اچھا الف خان ابھی آیا. الف خان سنتے ہی گئے. حضرت کہنے لگے الف خان اس وقت؟ کہا حضرت وہ چاند رات تھی، چاند نظر آ گئی تھی تو میں نے کہا حضرت کے لیے شیر خورما لے کے جاؤں. یعنی چاند دیکھنے کے بعد چڑھایا ہوگا نا شیر خورما، اور وہ پکنے کے بعد 4-5 کلومیٹر پیدل سفر کر کے لے کر آئے. سبحان اللہ. واہ. حضرت نے 2 برتن منگائے، ترازو منگایا. 2 گھر تھے نا حضرت، 2 برتن 2 ترازو. پہلے برتن کو وزن برابر کیا، پھر پیمانے میں سے ایک دونوں میں ڈالتے گئے، پھر تھوڑا ایک چمچ جو آخر رہ گیا وہ ڈالا، پھر دونوں کا وزن برابر کیا کہ وزن برابر ہے. میں کہا چلو ایک بڑی اماں ایک چھوٹی اماں ہو گئی. وہ کاغذ کو کوٹ کر برتن بناتے تھے گیلا کر کے، جس میں خشک میوہ وغیرہ رکھ. وہ 2 برتن بھی لے کر آئے تھے الف خان. حضرت نے دیکھا ایک کوئی ساتھ میں، ایک سادہ تھا، ایک پہ نقش وغیرہ بنا ہوا تھا. حضرت نے کہا الف خان تم نے تو مجھ کو الجھن میں ڈال دیا، یا تو دونوں ایسا لاتے یا دونوں ایسا لاتے. لیکن وہ ابھی آپ نے جو کہا نا صحبت کا وہ تو وہی آخر وہ حضرت کی صحبت تھے، ان پڑھ لیکن صحبت یافتہ تو تھے نا. انہوں نے کہا حضرت میں تم کو ہدیہ کرتا ہی نہیں، مجھے واپس کر دو. حضرت نے فوراً کہا الف خان اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے الجھن سے نکال دیا. اور وہ لے کر کہا حضرت مجھ کو اجازت دے دو، میں بیویوں کو خود ہی ہدیہ کر دوں. حضرت نے کہا تمہیں اجازت ہے. تو وہ جو سادہ والا تھا وہ بڑی اماں کو دے دیا، اور جو نقش والا تھا وہ چھوٹی اماں کو. حضرت نے کہا الف خان یہ تقسیم کہاں سے سیکھی؟ حضرت کی اپنی چاہت بھی یہ تھی کہ نقش والا چھوٹی کو ملے. وہ طیب سے کہیں گے جو مولانا اسحاق ملتانی صاحب احمد برکات نے جو ملتان سے سوال جواب بھیجے تھے نا، اس کی پیس آپ نے یہاں سے ڈال دیجیے. آپ نے نہیں اس میں بہت بس انہوں نے لے لیا میری طرف سے. بسکٹ اب بزرگ کھائیں تو وہ کپ رکھ سکیں. یہاں بعض چیزیں بغیر صحبت کی بھی مل جاتی ہیں. ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب ہیں، اب تو خیر بڑے عالم بن گئے، اس وقت طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے. تو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑی عمر کے انتقال ہو گیا. وہ میرے سے وہ طالب علم بات کر رہا تھا، ان کے والد صاحب بہت ڈانٹا، تم نے یہ نماز پڑھی ہے؟ یہ کوئی نماز پڑھی ہے؟ اللہ اکبر سلام پھیر دیا تم نے. خوب ڈانٹ کے چلے گئے. وہ طالب علم مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کی بات سمجھے؟ میں نے کہا نہیں. تب میرے والد صاحب چاہتے ہیں ہر وقت صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ کے رکھو. اب سمجھ گئے کون تھا؟ مولوی رفیق. آپ نے چاہیے وہاں شیر کہاں لیا احمد اللہ ساتھیوں کو سموسے دیے ان کے لیے کہوا بھی لائیں گے. حضرت شیخ کے یہاں دن کے 11 بجے دوپہر کا کھانا ہوتا تھا. شیخ المولانا زکریا صاحب کتنے بجے؟ دن کے 11 بجے. حضرات سارے آئے ہوئے تھے، حضرت رائے پوری بھی، حضرت مدنی بھی، مولانا الیاس صاحب بھی، سارے موجود تھے کھانے میں. سہارنپور کی بات ہے، مظاہر العلوم. کھانے کے بعد حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں کہیں جاؤں گا لیکن میں اکیلے جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا.
मौलाना इलियास साहब अड़ गया, कहते हैं मैं तो साथ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं अकेले जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं साथ जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अकेले जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो साथ जाऊंगा। मौलाना इलियास साहब साथ हो गए। सहारनपुर से चले, दोनों थाना भवन पहुंच गए हजरत थानवी की खिदमत। हजरत थानवी ने मौलाना इलियास साहब को तो देखा हुआ था, जानते थे। हजरत रायपुरी का नाम सुना हुआ था, मुलाकात नहीं हुई। मौलाना इलियास साहब से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो बुजुर्ग तुम्हारे साथ हैं ये कौन है? मौलाना इलियास साहब ने कहा कि जी ये मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी हैं। हजरत थानवी फौरन बोले कि अच्छा जब ये ऐसे हैं तो जिन बुजुर्गों ने इनकी तरबियत की है वो कैसे होंगे? मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी जब बैठे, नमाज के बाद जोहर की नमाज हो गई, नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद बैठे, तो हजरत थानवी ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी से कि हजरत मकाम तो आपका इतना ऊंचा है कि आप यहां तशरीफ रखते, मैं वहां आपके कदमों में बैठता। और उसके बाद जो जुमला फरमाया वो तारीखी जुमला है कि ये अल्फाज मैं नकल कर रहा हूं, वाकई अब्दुल कादिर मजहरे कादिर है। थोड़ी देर के बाद हजरत ने इजाजत चाहिए, हजरत रायपुरी ने कि हजरत इजाजत दें। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपके साथ स्टेशन तक चलूं। हजरत रायपुरी ने कहा मुझे तकलीफ होगी। जब हजरत ने कहा मुझे तकलीफ होगी तो हजरत थानवी ने फरमाया बहुत अच्छा हजरत। ये क्या क्या हजरत रुक गए। ये दोनों वहां से चले स्टेशन ट्रेन लेने के लिए। उधर से मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी आ रहे थे। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ट्रेन से उतरे, अगली ट्रेन उन्होंने बदलनी थी थाना भवन से, उसका अभी वक्त था। उन्होंने कहा चलो हजरत को सलाम करता चलो। थाना भवन पहुंचे, हजरत ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा हजरत वो ट्रेन में वक्त था तो मैंने कहा आपको सलाम कर लूं। हजरत ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अब मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का तो सीना कि हजरत थानवी मुझे छोड़ने स्टेशन जा रहे हैं, यानी मेरी इज्जत की बात है कि हजरत थानवी को आज कभी किसी को छोड़ने स्टेशन नहीं गए, मुझे छोड़ने स्टेशन जा रहे हैं। वहां गए तो वहां अभी ट्रेन उनकी नहीं आई थी, हजरत रायपुरी की और इलियास साहब, वो दोनों इंतजार में बैठे थे। हजरत स्टेशन पहुंचते ही ना भूल गए अब्दुल माजिद उधर कौन है, गोली की तरह भागे और कहा हजरत मैं इसके साथ आया हूं कहा हजरत मैं इसके साथ आया हूं। और फिर हजरत के पास जाना बैठ गए, हजरत रायपुरी के पास। तो हैसा फरमाते थे कि चंद घड़ी की अहलुल्लाह की सोहबत मिल जाए, उसके लिए हजरत थानवी ने ये सारी तरकीब लगाई कि अल्लाह वालों की जितनी भी सोहबत मिल जाए वो गनीमत। बड़ों की बातें जो ईमान ताज़ा हो जाता है। शर्मुल्लाह अली कारी रहमतुल्लाह ने हजरत से सुना, मुश्किल शरीफ शरा मिर्काब में फरमाते हैं कि अल्लाह वालों के तसव्वुर से, अल्लाह वालों के तज़किरे से दिल नूर से भर जाता चल जाए कि वो खुद मौजूद हों। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया मैं थोड़ा इससे आगे एक बात करता हूँ कि अल्लाह वालों के तज़किरे तो दूर की बात, उनकी मौजूदगी दूर की बात, उनके तसव्वुर से दिल नूर से भर जाता है। आपके चंद बातों ने ईमान ताज़ा कर दिया। जी अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह कदर करने की तौफीक मोहब्बत और उससे जो है पिछले बरस की आपकी मुलाकात की चाशनी जो है वो खींची चली जा रही थी। बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि कब, कल रात मशवरा हो रहा था कौन किधर जाए, तो मैं सोच रहा था पता नहीं मेरी तश्कील करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा जबान से तो बोलूंगा नहीं। फिर मैंने सोचा अगर तश्कील कर दे तो इन हजरात की मेहरबानी, अगर नहीं तश्कील करे जिसकी भी तश्कील हो जाए मैं चुपके से तो जाके मिल ही लूंगा। ये तो अल्लाह की मोहब्बत है। ये मोहब्बत जो है ना इंशाअल्लाह दुनिया में भी नफा देगी, आखिरत में भी। थानवी और मदनी झगड़ा चलता रहता है ना। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे ये जो बाद वाले जो है ना छोकरे, इन्होंने ये मसला उठाया। बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने कहा कि हाँ छोकरे, हाजी साहब ये कहते थे इन लोगों ने ये मसला उठाया। फरमाया कि हजरत मदनी जो है अपना सारा सामान लेके सफर करते थे। हजरत मदनी थाना भवन पहुंच गया।
थाना भवन जब पहुंचे तो रात का वक्त था, खानका बंद, उनका बिस्तर भी बेडिंग पूरा होता था साथ, अपना बिस्तर दरवाजे के पास लगाया, सो गए। मदनी की नींद ऐसी थी, यानी जहां सोए 1 मिनट में सो जाते थे, 10-15 मिनट में अपनी नींद पूरी कर लेते थे। तहज्जुद के वक्त जब हज़रत थानवी उठे, दरवाजा जब खानका के बाहर निकले तो देखा एक आदमी। हज़रत ने कहा कौन? कहा हुसैन अहमद देवबंद वाले। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा यहां? उन्होंने कहा आपका कानून जो खानका के दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो कुछ सामान हज़रत थानवी ने खुद उठाया, कुछ हज़रत मदनी ने उठाया और उठाकर अंदर खानका में ले गए। जुमे की सुबह थी, जुमे की सुबह, फजर के नमाज। हज़रत थानवी ने इसरार किया हज़रत मदनी से कि हुसैन अहमद नमाज पढ़ा दो। वो इनकार करते रहे, नहीं हज़रत आप। उन्होंने कहा नहीं हुसैन अहमद नमाज पढ़ाओ। हज़रत मदनी का मामूल था कि जुमे की सुबह फजर की नमाज कहीं भी पढ़ानी हो, सफर, हजर, अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह दहर पढ़ते। उन्होंने अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ दिया। अब लोगों को पता नहीं था कि भाई हमें सजदा करना है, ऐलान तो किया नहीं था कि पहली रकात में सजदा। अब वो जब सजदे में गए, कोई रुकू में कोई सजदे में, बहरहाल नमाज के बाद वो जो मस्जिद के खूंटे होते हैं बाबे, वो खुसुर फुसुर शुरू हो गए। मियां किसको आगे किया था, मियां किसको खड़ा किया, मियां कौन था ये? तो हजरत मदनी ने हजरत थानवी से कहा हजरत मैं तो पहले ही आपसे अर्ज कर रहा था कि आप पढ़ाते। हजरत थानवी ने अजीब जुमला फरमाया मौलवी हुसैन अहमद, आज जो तुमने नमाज पढ़ाई है ना, ऐसी नमाज कि इसकी वजह से अल्लाह से उम्मीद हो गई है कि मेरी इस नमाज की बरकत से पिछली नमाजें भी सारी अल्लाह कबूल कर। और वो नमाज कैसी थी कि मौलाना एजाज अली साहब शेखुल अदब देवबंद के, उनके साहबजादे औकाड़ा में रहते थे। उन्होंने हजरत मदनी से दरखास्त की कि हजरत एक जुमा हमारे यहां पढ़ा दें। हजरत ने कबूल कर लिया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। ट्रेन पे चले देवबंद से, तो वो ट्रेन फजर के वक्त पहुंचती थी जलंधर। ये जामिया खैरुल मदारिस जलंधर में था। मौलाना खैर मोहम्मद साहब उस वक्त वहां थे। उनको पता चला कि हजरत मदनी गुजरेंगे और फजर में यहां पहुंचेंगे जलंधर। स्टेशन पे ट्रेन इतनी देर रुकती है। वो सारे तलबा असातिज़ा को लेकर हजरत की ज़ियारत हो जाएगी, सोबत मिलेगी। वहां गए तो फजर की नमाज का वक्त था। सबने दरखास्त की कि हजरत नमाज पढ़ा दें। जुमे की सुबह हजरत ने अलिफ लाम मीम सजदा शुरू किया। ट्रेन ने सीटी बजानी शुरू की। वो जो खादिम था वो तो सलाम फेर के तोड़ करके ट्रेन भी जाएगी, सामान भी जाएगा। हजरत के साथ उस सफर में खादिम था, वो भागा ट्रेन में। हजरत अपना इत्मीनान से नमाज पढ़ाते थे। मौलाना खैर मोहम्मद साहब के साथ जो आए थे वो तो सारे मुकामी थे। मुसाफिर तो यही दो थे, हजरत और खादिम। जब नमाज खत्म पूरी की हजरत ने, तो मौलाना खैर मोहम्मद साहब ने आगे बढ़कर कहा हजरत, जब मसला ये है कि अगर सवारी छूट रही हो तो आदमी अपनी नमाज को तोड़ सकता है, तो फिर आपने ये क्या किया? हज़रत मदनी ने जवाब दिया, वल्लाह मुझे पता ही नहीं चला। जब हजरत ने कहा वल्लाह मुझे पता ही नहीं चला, तो हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब ने कहा फिर ठीक है, ये मसला तो उसके लिए है जिसको ये पता चले कि मेरी सवारी छूट रही है। जिसको पता ही नहीं है, हाँ जी मुफ्ती साहब, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी सवारी छूट रही है उसके लिए थोड़ी ये मसला है। दूसरी ट्रेन से फिर हजरत पहुंचे जाए, तो वो जो हजरत थानवी ने फरमाया ना, वो ऐसी नमाज थी। और ये जो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये और मौलाना अब्दुल बारी नदवी, ये दोनों हजरत आए हजरत मदनी से बैत होने के लिए देवबंद। हजरत का मामूल था कि जिस वक्त जो आए तो उसके मुतालिक जो चीजें होती थी वो इकराम करते थे। हजरत ने खाने का वक्त था, दोनों को खाना खिलाया, टांगा मंगवाया, दोनों को अपने साथ बैठाया और बैठाकर लेकर चले वहां से थाना भवन पहुंच गए हजरत थानवी के पास। और पहुंच के कहा हजरत, ये दोनों अब्दुल बारी नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये दोनों मेरे पास आए बैत होने के लिए, तो मैं इनको आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं कि आप इनको बैत कर लें ताकि इनको कोई फायदा हो जाए। यानी एक पीर दूसरे पीर के पास लेके जा रहा कि तुम बैत करो इसे। तो
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ تم جنید بغدادی ہو نہ میں جنید بغدادی، جیسے میں بیعت کر سکتا ہوں ویسے تم بھی بیعت کر سکتے، کرو بیعت. یعنی اپنے خانقاہ میں دوسرے پیر سے کہہ رہے ہیں کہ کرو بیعت، اپنے سامنے ان دونوں کو حضرت مدنی سے بیعت کروایا. اب حضرت مدنی کا دیکھیں، جب بیعت کر لیا حضرت مدنی نے، کرنے کے بعد کہ حضرت تربیت آپ فرما دیں. حضرت تھانوی نے کہا یہ کام مجھے آتا ہے، یہ میں کر دوں. وہ جو مولانا عبد الماجد دریابادی کا ہے، وہ اسی تربیت کی وجہ سے حضرت تھانوی سے تعلق ہو گیا تھا، تو ان کا پھر ادھر آنا طرف زیادہ ہوا، پھر حضرت تھانوی سے ان کو اجازت بھی ملی. تو یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کی یادیں تھیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس پر پہنچے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ تبلیغ سے پہلے وقت کے 4 اکابر علماء امت سے حاجی صاحب کا بیک وقت تعلق تھا. ایسے نہیں تھے کہ بھئی وہ جو حادثاتی حاجی صاحب وہ ہو گئے. یعنی جب ابھی تبلیغ کا اتا پتہ نہیں تھا، کالج لائف میں حاجی صاحب کے 39 سے لے کر 43 تک، اس 4 سال کے عرصے میں جو ہے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں روزانہ فجر کے نماز کے بعد شریک ہوتے تھے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور حضرت رائے پوری خاص توجہ حاجی صاحب پر اس لیے بھی ڈالتے تھے کہ میرے شیخ کے گاؤں کا ہے، بڑے حضرت رائے پوری کے گاؤں اور حاجی صاحب کا گاؤں ایک تھا اور برادری بھی ایک تھی، اس لیے وہ خاص توجہ دیتے تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سیاسی خط و کتابت چلتے تھے. اس وقت تو تحریک تھی نا، انگریز کو نکالو. اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک احرار کے سرگرم کارکن تھے. ان 4 سے سارا نچوڑ لے کر وہ مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ ڈال دی. تو ایسے ہی نہیں عبد الوہاب بن گئے. اللہ کے یہ باتیں چھپ جائیں، بہت فائدہ ہوگا. کچھ وہ حاجی صاحب کی جو لکھی ہیں تو اس کے اندر کچھ آیا ہے، لیکن وہ ابھی تصحیح کے مراحل میں ہیں. کچھ چیزیں اس میں یہ لکھی ہیں، 4 اکابر سے حاجی صاحب کا تعلق ہے. وہ اجازت لیں جی، دعا فرما دیجیے. اللہ اجتماع بھی ہو رہا تو اللہ پاک اس کو خیر کے آنے کا ذریعہ بنائے. ویسے بھی دعائیں ہوتی ہیں کے بعد بھی. جزاکم اللہ، اللہ بہت بہت جزائے خیر دے. آپ حضرات کی توجہ اور طاعت اور یہی رہ گئی ہمارے بڑوں کی حضرات نشانیاں ہیں. اب ہمیں بھی آپ کے قدر کی توفیق دے. اور واقعی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، عافیت سے رکھے، حفاظت فرمائے. آمین. پہلے کی طرح اس سے بھی بڑھ کر زور و شور سے اللہ تعالیٰ اپنے انشاءاللہ آسانیاں فرما دے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ آپ نے یہ سوال نامہ منگا؟ جی حضرت، ہاں، یہ بہت دل خوش ہو گیا ان شاء اللہ. ہاں یہ وہاں اساتذہ ملتانی صاحب نے مجھے بھجوایا. جی جی، جزاکم اللہ. عثمان اور 10 سیٹ لے لیں، پھر دیکھیں آگے. آپ تشریف رکھیں. آپ نہیں ایسا نہ کریں. وہ پہلے ہی سنا دیا، میں نے پکڑ لیا تھا. میں اس بات سے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل رہا. میں نے تو ایک ساتھی کو کھڑا کیا ہوا تھا، جیسے آپ نے تشریف لائیں وہ بیان بھی بتا رہے تھے کہ آپ اپنی مجھے بیان بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جو بزرگ آتے ہیں ان کی یہ دعائیں. تمام بندہ بے مانی ہے. اچھا مانی ودیک ٹھہرے چلیے. اچھا ٹھیک ہے. زیادہ شکر کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں کچھ ہوں تو آئے، یہ ان کا بڑا فن ہے. پاس مل جاتے ہیں تو چلیں گے انشاءاللہ. وہ مارکس کم ہوتے ہیں نا تو فیصلہ نہیں کرتا. حضرت کے مدرسے میں پڑھے جب چھوٹا مدرسہ تھا تو حضرت یادیں وغیرہ مسلسل ہو گئے، اور پھر جاتے ہوئے مجھے بہت سکون ملا. کاش پہلے ہوتا. جتنے اکابر آئے یہ
تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں. رونا چاہیے, شکر زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ میری حیثیت تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیسے شکر ادا کروں گا, معافی مانگتا ہوں. رائمنڈ کا کافر اور وہ جو مجلس فرما رہے تھے ان کے کیا جملے آپ سن گئے, شروع میں کیا فرمایا, بہت پیار کیا ماشاء اللہ. دیکھیں پاس کی کوشش کر رہے ہیں, پاس مل جائے تو وہ جاؤں گا انشاءاللہ. پاس ملیں گے 4-5, کون جائے گا کون نہیں جائے گا, اس طرح کرنا ہوگا. عجیب و غریب بات ہے ماشاء اللہ, صحبت کے بارے میں ایمان تازہ ہو گیا نا, ایمان واقعی ایمان تازہ ہو گیا. واقعی ایمان تازہ ہو گیا. اور حقیقت میں دل چاہ رہا تھا کہ یہ خاموش نہ ہو, کیوں بزرگوں کی باتوں میں پھر دل نور سے بھر جاتا ہے. کتنے منٹ ہے, 28 منٹ. بہت مزہ آیا الحمدللہ, بہت ہی زیادہ. یہ تھوڑی ہے کہ جس کے جو آئے بول دے, حالانکہ ڈاکٹر نوشاد صاحب کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ وہاں بولے گا کون. اس لیے آپ نے دیکھا بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے, عالم بھی بیٹھے تھے, لیکن یہی بول رہے تھے. اس سے یہ بڑی نصیحت ملتی ہے. ایسا تھوڑی کسی کو بولنا نہیں آتا. میں تو غلطی سے یہ کرتا ہوتا نہیں. کیا لوگ ہیں یہ, ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو کیا ملتا ہوگا. ایسے بیان کر رہے تھے جیسے خود موجود ہوں. اور آپ میرے چہرے کو جس نے دیکھا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں کس طرح میرے چہرے کے تاثرات تھے. اور آدھی سے زیادہ باتیں حضرت سے سنی ہوئی تھیں, آدھی سے زیادہ باتیں. لیکن الحمدللہ ایسے اچھا ماشاء اللہ ایسے تھوڑی بولا. ہاں پھر وہاں حسین بدنی باہر سوئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت کا آپ کے لیے تھوڑی وہ قانون ہے, بالکل خاموشی سے اس سے فائدہ بڑھ جاتا ہے, بولنے سے نور نکل جاتا ہے. اور دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے ہر بات پہ. ہاں میں نے حضرت سے سنا ہے, یہ اسی طرح ہوتا ہے. سخت بے ادبی ہے, بے ادبی کے ساتھ زبردست نالائکی ہے, زبردست نالائکی ہے. بیچ میں بولا ہاں میں نے بھی سنا تھا, آدھے سے زیادہ میری باتیں سنی ہوئی ہیں. لیکن اللہ کے کرم سے, اور چہرہ بھی تاثر ایسا جیسے آدمی پہلی دفعہ سن رہا ہوں. آپ تو کھڑے تھے یہی نا کہ ایسا جیسا بس آدمی, اور حقیقت میں مست ہو رہا تھا. کیونکہ بار بار بات اگر شوق سے آدمی سنے نا, ہر بات نیا اثر ہوتا ہے, ہر بار نیا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ جیسے انہوں نے فرمانا شروع کیا مجھے حضرت کی باتیں اور بہت یاد آ رہی تھی, لیکن میں ایک لفظ نہیں بولا. الحمدللہ ماشاء اللہ.